میں اکرام سرل شمیم خان، ہم ہماری بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سنسناٹی اوہایو سے، اور ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شمیم صاحب آپ شروع کریں ذرا۔ یار شروع کیا کریں، پاکستان میں روز ہی کوئی نہ کوئی، جب بھی ٹی وی آن کریں کوئی نہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اب تو امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا کراچی میں ایئرپورٹ پر جو ہوا، پتہ نہیں، میں نے سنا ہے شاید کہ ہماری کوئی 20-22 انٹیلیجنس ایجنسی، اتنی 26 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، اور یہ حملے جو ہیں یہ پچھلے 5-7 سال سے تو ہو رہے ہیں، بلکہ زیادہ عرصے سے ہو رہے ہیں، مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو بھی ہوگی وہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ان کو رول آؤٹ نہیں، اگر دیکھیں اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہو نا، یہ پہلا حملہ ہو تو ہوتا ہے یار حکومت کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسے حملے بارہا ہو چکے ہیں۔ بالکل صحیح بات، اور حکومت کو 100% پتہ ہے، اب بھی لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ایسے اور ہوں گے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک جملہ کہنے دیں کہ اگر پہلے سے پتہ ہے کہ ایسا ہوگا اور ان کو ٹارگٹس کا بھی آئیڈیا ہے، کیونکہ اسی طرح کے تقریباً ملتے جلتے ٹارگٹ پہلے بھی، جو کامرا پہ حملہ تھا وہ بھی ایئر فورس کا بیس تھا، نیوی کا۔ تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومت کے اندر، آپ یہ بتائیں کہ حکومت ان کو کہتی نہیں انٹیلیجنس کرو، یا وہ خود ہی لسیاں پی کے سوتے رہتے؟ میں اس طرح کہوں گا کہ بھئی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی آپ کو پتہ کہ یہ جو واقعہ ہوا کراچی ایئرپورٹ پہ انتہائی بہت ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک بس اب، اور اس میں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ہمارے جوانوں کی اور ہمارے سویلین کی، وہ مطلب ہے کہ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ صحیح بات، لیکن اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب اس میں حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی یہ میری نظر میں جو ہے یہ ٹوٹل فیلئر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، ہاں جی، اور ساتھ حکومت کا، اور حکومت جو ہے وہ چاہے وہ صوبائی ہو یا فیڈرل ہو، جب اس طرح کا کرائسس ہوتا ہے تو وہ دونوں مل کے ایسے کرائسس پہ جو ہے اوور کم کرنے نہیں، اس سے پہلے آپ ایک سٹیپ پیچھے رہیں نا، وہ ہونے کے بعد کی بات بعد میں، پہلے یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں یار ایسے واقعات کو ہونے سے روک لیا جاتا ہے۔ یہی تو میں جیسے آج فار ایگزامپل ایسے واقعات جہاں بھی ہوئے ہیں نا، وہاں ایک سے زیادہ ہونے ہی نہیں دیے۔ یہی بات میں جو ہے یہ سوچتا رہا ہوں آج مجھے پچھلے چند دن کہ بھئی چودھری نثار جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 مہینے پہلے سندھ گورنمنٹ کو انفارم کیا تھا کہ یہ ایسا ہونے والا ہے۔ سنے نا میری بات، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا تو کیا وہ ازبکستان سے یا فاٹا سے وہ چلے تو راستے میں کے پی کے میں گورنمنٹ مر گئی تھی، یا پنجاب کی گورنمنٹ وہاں سے وہ گزر کے پھر وہ سندھ میں داخل ہوئے، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کو راستے میں کیوں نہیں پکڑا؟ اور ایئرپورٹ تو ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے، لیکن اس کے بعد کراچی میں وہ کہیں نہ کہیں رہے ہیں، گھومتے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کی بھی اتنی ہی رسپانسبلٹی ہے، لیکن یہ کہنا جی صوبائی کی نہیں ہے اور فیڈرل کی ہے اور صوبائی کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ ایک مومنٹ تھا نواز شریف کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے، کہ کوئی لیڈرشپ شو کرتا ہے۔ کیوں کر ایسے ہی موقعوں پر ایک لیڈر جو ہے وہ سامنے قوم کے آتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں آج یہ کروں گا اور میں اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں اور میں اس کرائسس سے آپ کو نکالوں گا۔ اگر وہ لیڈر سامنے نہیں آتا تو یہ مطلب ہے کہ وہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ میں یہ نواز شریف کو آپ کے سامنے یہ مطلب ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اپنے وہ تمام لسی والے گلاس اور وہ ستو والے پیالے جو ہیں ان کو یاد ہو 4 سال کے لیے جو ہے نا کہیں چھپا دیں، یا چھپا دیں یا پھر کہیں توڑ دیں، کلچے پاوے، اور اٹھیں اور جاگیں
اور قوم کو لیڈ کریں. دال چوک. کیوں کر یہ لیڈ کرنے کا موقع ہے. اب اس الیکٹرانکس میڈیا کے دور میں جو لیڈر اس کو یوز نہیں کر سکتا وہ فیل ہے. تو آپ ہو سکتا ہے بہت ہی ہمدرد ہو, قوم کا درد آپ رکھتے ہو, لیکن نواز شریف صاحب اس قوم کا درد صرف دل میں رکھنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ پنجابی میں ایک مثال ہے, ستے پہ منڈے دا منہ چومو تو دا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ تسی جاگو اور قوم کو لیڈ کرو. آپ میں تو یہ ان کے سے کہنا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں قوم میں درد, ان کے میرا نہیں خیال کے درد ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ بینیفٹس آف ڈاؤن دینا چاہیے. اور نہیں کوئی بینیفٹ کیوں دینا چاہیے آپ کی نظر یار, آپ کا کیا خیال ہے جو یار آپ کی نظر میں نہیں ہوگا, لیکن میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہمدرد انسان ہے, آپ پیٹریوٹک سٹیزن ہے. آپ کا کیا خیال ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا, کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا جو سربراہ ہے, اس کتنے پیسے اس خرچہ ہوتا ہوگا ایک مہینے کا؟ لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کروڑوں روپیہ خرچ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایجنسی پہ. ہاں جی, نہیں اس کے سربراہ پہ اکیلے ایک بندہ, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. اس نے کوئی کام بھی کر کے دکھانا ہے یا نہیں کبھی؟ یہ تو مطلب ہے کہ یہ ہماری حکومت ہٹاتی کیوں نہیں ان لوگوں کو؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نہیں, بدقسمتی کیا ہے, حکومت ان کو فائر کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے خود نہیں جانا انٹیلیجنس کیڈر کا, obviously اس نے نہیں جانا, لیکن وہ ان لوگوں کو فائر کیوں نہیں کرتے؟ 26 ایجنسیز ہیں جو کہ اس کام پہ لگی ہوئی ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب امریکہ میں 9/11 ہوا, ارے بھائی ایک منٹ نزدیک سن لینا, میں کہنا کیا چاہتا ہوں, 9/11 ہوا تھا تو یہاں پہ بھی تقریباً 24 ہیں یار, یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ. نہیں آپ کے ہاں میں نے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک ہوم لینڈ سیکورٹی بنائی اور تمام ایجنسی کو اکٹھا کر دیا. کیونکہ انہوں نے جب وہ کمیشن بنایا تھا, انویسٹیگیشن کمیشن, جس نے انویسٹیگیٹ کیا کہ 9/11 میں کیا ہوا ہے, کیا کیا غلطیاں ہوئی ہم سے, ان میں سے ایک کوآرڈینیشن نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کبھی بھی پاکستان کو امریکہ سے کمپیئر نہ کریں. نہیں, کمپیئر نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ان کو لرن کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے 26 جو ایجنسیز ہیں یار, ان کا کوئی ایک ہیڈ ہونا چاہیے, ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ کوآرڈینیشن کے لیے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ایک جگہ رپورٹ کریں اور ان کی کوآرڈینیشن پہ نظر رکھی جائے. لیکن ہمارے یہاں کوئی ہر آدمی اپنی اپنی کر رہا ہے, کوئی یار فائر والے خود کر رہے ہیں, کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ وہ ایک دفعہ واقعہ ہو جائے ہٹا دیں سارے چیف نے. یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن وہ بھائی یہ سیپریٹ ایشو نہیں ہے. جس کام کے لیے جس بندے کو ہائر کیا گیا ہے وہ کام نہیں کرتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کریں. لیکن بہرحال, لیکن اس کے بعد میں نے ایک بات اور بھی دیکھے نا کہ جب اب قائم علی شاہ وہاں سے اٹھے ہیں اور ساتھ میں ٹپنے والے کو کیا نام ہے, ٹپتے رہتے. نہیں آپ پیپلز پارٹی پہ بلا وجہ تنقید نہ کریں. نہیں یہ بلا وجہ کی نہیں, سن تو لینا. صوبائی حکومت کے پاس اختیارات اور سنے نا, اختیارات کیا کام ہوتا ہے, گیٹ سے باہر ان کے اختیارات ہوتے ہیں. ارے بھائی گیٹ کے باہر ان کے ہیں نا, ان کو نہیں پتا تھا. ان کو جب انفارم کیا گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ بھئی ان لوگوں کو کم از کم ایئرپورٹ میں آنے کیوں دیا, ارسٹ کیوں نہیں کیا. بھائی 26 ایجنسیوں میں سے 22 جو ہیں وہ فیڈرل کے نیچے آتی ہیں. وہ فیڈرل کے نیچے, لیکن کوآرڈینیشن تو ان کی موجود ہوتی ہے. کوئی کوآرڈینیشن نہیں کرتے. تو ان کو انفارم کیسے کیا گیا؟ نہیں انفارم کیا گیا ہے نا, نہیں کیا. وہ اکنالج کر رہے ہیں, اور نہیں وہ جو مرضی کہہ رہے ہیں, ہمیں اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. یار آپ چودھری نثار کی بات کا اعتبار کرتے ہیں تو میں قائم علی کی شاہ کا یہ بھی نہیں کرتا. جب وہ وہاں واقعہ ہوا تھا نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کی بات کو یقین کرتا نہیں, لیکن آپ بلا وجہ کیوں تنقید بلا وجہ نہیں. تو ایئرپورٹ پہ کیا جب اسلام آباد کچہری میں واقعہ ہوا مجھے سوال پوچھنے دیں. یاد سننا, قائم علی شاہ اور ٹپی صاحب جب ایئرپورٹ پہ گئے تھے کراچی, اس رات جب آپریشن ہو رہا تھا, ریسکیو آپریشن کے بعد گئے تھے, ختم ہونے کے بعد گیا تھا, جب گیا کیوں گیا. اچھا اب بات کریں, اگر اس کے انڈر پہ نہیں تھا, چودھری نثار کہتا ہے میں نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا. ہاں تو جب ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں, اس نے پھر کس کو بتایا تھا 2 مہینے پہلے؟ وہ بھی فیلئر تھا. وہ اپنے خط لکھ دیا ہوگا اپنے آپ, وہ بھی فیلئر تھا. وہ اس میں کوئی اور اس کے بعد پتا اس نے چودھری نثار نے کیا کہا تھا؟ نہیں سنے تو صحیح. اس کے بعد چودھری نثار نے پتا کیا کہا تھا کہ وہ اپنے ہی گارڈ کی گولیوں سے جج مرا ہے. اور آپ اس آدمی کا آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ 2 مہینے پہلے بتا دیا.
भाई 2 महीने पहले बताना नहीं था, उनको पकड़ना था चौधरी निसार। नहीं सुने ना, लेकिन बात ये नहीं हो रही कि ये क्रिटिसिज्म बुराई क्रिटिसिज्म नहीं हम कर रहे। नहीं आप पीपल्स पार्टी को बिना वजह तनकीद कर रहे हैं। अब बात ये है, हकीकत ये है कि जब अगर इस्लामाबाद सब्जी मंडी में होता है, सुने ना, इस्लामाबाद कचहरी में होता है, 2 महीने पहले बता दिया भाई, उनको पकड़ो बताने यार। चलो वो तो हो गया, वो तो फेयर हो गई। ये कराची में जो है ये सो रहे थे, जरदारी का वो कराटे ले रहा था भाई। जरदारी का कोई क्या काम है उसका, किसी कोई ओहदा नहीं है उसके पास। कायम अली शाह दाखला वो नहीं है। सुनो, कायम अली शाह जो है वो तो आपको पता है उसके पास कुछ नहीं, वो एक मोड़ा है। अरे भाई ये लोगों को पकड़, अरे इन लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सूबे की नहीं है। मैं ये एग्री विद कि सिर्फ और सिर्फ नहीं है, लेकिन सूबे को जब इन्फॉर्म किया जाता है तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अरे भाई अपनी तमाम लॉ एनफोर्समेंट जो उनके अंडर में है उनको तो एक्टिवेट करें। कैसे एक्टिवेट करें? एयरपोर्ट तो उनके नीचे नहीं आता है। तो यार एयरपोर्ट से बाहर का इलाका तो है उनके नीचे। एयरपोर्ट के अंदर की सारी पैदा तो एयरपोर्ट में नहीं हुए थे ना यार। आप अजीब बात करें, वो आए कहाँ थे? वो हेलीकॉप्टर से। आपने खुद ही शुरू में कहा था, वो हेलीकॉप्टर में तो नहीं आए। आपने खुद ही शुरू में कहा था कि वो जब वहां से चले खैबर तो यही पंजाब से गुजरे, बिल्कुल इन लोगों ने अगर ये नहीं पकड़ सकते तो सिंध में भी नहीं पकड़ा गया। सिंध से भी उनके पास इंफॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी होगी ना। क्या उसने डिटेल बताई है कि उसने क्या कहा? लेकिन ओवरऑल मैं इस बात को खत्म करते हुए इस तरह खत्म करता हूँ। नहीं एक सवाल का जवाब दे, क्या चौधरी निसार ने डिटेल्स के साथ बताया था कि कौन लोग होंगे, कब आएंगे, किस तारीख को आएंगे? मेरे से बात तो हुई नहीं। किस तारीख को आएंगे? बात सुनो, मेरे से बात नहीं हुई। अच्छा मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि अगले 1-2 महीने में फिर ऐसा कुछ होगा। हाँ अब क्या होगा? अब मुझे कैसे पता चल? ओवरऑल जो है ना, मुझे कैसे सुन यार इस तरह जनरल बात कह देने से कि ये आपके सूबे में कुछ होगा, क्या करें? बात तो सुन लेना मैं, लेकिन मैं एक्चुअल बात जो है वो यही है कि ये टोटल फेलियर था हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि हुकूमत के नीचे आती है, जो हुकूमत के नीचे आती हैं। लेकिन आप ये कहें, लेकिन सुन लेना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है, चाहे वो हुकूमत के अंडर आती हैं या नहीं आती हैं लीगली आती हैं, लेकिन वो क्या वाकई उनका हुक्म मानती हैं, वी डोंट नो। लेकिन टोटल फेलियर नहीं मानती तो रिजाइन करे। टोटल फेलियर जो है, नहीं रिजाइन करे। सुन लेना, टोटल फेलियर, घर जाके दाल चावल खाए, लस्सी सुन लेना, टोटल फेलियर जो है ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का। खुदारा आप जहाँ इतना सियासतदानों को दबाते रहते हैं और मतलब क्या कहें कि उनको कत्ल भी कर देते हैं, उनको हैंग भी कर देते हैं और उनको मुल्क बदर भी कर देते हैं। सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी हैं जहां ये अपना हमारे मुल्क को आप कहते हैं कि आपने बचा के रखा हुआ है, आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, तो कुछ करें फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ होती है, जिसको आज तक ये नहीं पता चलता कि भाई कराची में एक इतना बड़ा वाकया होने वाला है और उसका उनको पता नहीं होता। तो बारह अब बहुत दुख और बड़े अफसोस की बात है हमारे कि हम ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्पेक्ट करते हैं हमारी एजेंसी। ऑब्वियसली ये एजेंसियों के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता और उनकी वो बाकी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं किसी भी मुल्क का। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो यही इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, लेकिन वो अपना काम तो करें। और साथ ही वज़ीर आज़म से अगेन कहेंगे कि खुदा के लिए अब लीड करना सीखें, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करें, इसके सामने आएँ और लोगों को बताएं कि आप केयर करते हैं। आप सोए हुए बच्चे का मुंह मत चूमें, उसका मुंह चूमना छोड़ दें। नहीं ये इस तरह की बात नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं ये लोग वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर एक SHO से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब फंड प्रोग्राम, वो तो ठीक है। अब अगला कोई बंदा कोई काम करना ही नहीं चाहता। अब मैं थोड़ी सी बात ये कहूँगा कि आपने एक बात पिछले हफ्ते की थी अल्ताफ हुसैन के बारे में, आई एग्री कि यू आर राइट अबाउट इट एंड मतलब है कि, लेकिन उसके एक चीज़ मैं भी एक्नॉलेज करूँगा कि शायद ये किसी हद तक जो भी हुआ इंग्लैंड में उनको अरेस्ट ना किया गया, एक एट द मोमेंट इट वाज गुड फॉर पाकिस्तान एंड कराची। सुन ले उसकी रीजन मैं क्या कहूँ क्योंकि हमारे, मैं नहीं समझता मैं कि भाई अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता तो फिर कराची में कोई पीस है, कोई बात समझ नहीं, कोई बात एक दफा तो होगा, एक दफा तो करना पड़ेगा। लेकिन कराची इस वक्त अपना हमारे अल्ताफ भाई जो हैं वो एटलीस्ट अमंग द MPMs इज सिंबल ऑफ यूनिटी। अगर वो नहीं होते, सुन लेना,
دیکھیں اب آپ ایک نیا ہی بنا کے لے آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مطلب ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑے. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں بہت زیادہ کیونکہ سیکنڈ ان کمانڈ کوئی نہیں ہے فی الحال. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ کریں؟ میں نہیں کہتا, میں کیونکہ جب کارروائی شروع ہوگی تو طالبان کے ساتھ بہت نقصان ہوگا. طالبان کے ساتھ جو ہے نہیں نقصان تو وہاں بھی ہوگا. نہیں طالبان کے لیے تو کیا وہاں نقصان نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. طالبان تو پھر یہ کس چکر میں؟ ڈفرینٹ. اچھا نہیں ڈفرینٹ نہیں نا, آپ اس کو کمپیئر طالبان سے نہیں کر سکتے نا یار, یہ غلط. چلے آپ کمپیریزن غلط بات کر. نہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ایم کے ایم اور طالبان میں کمپیریزن غلط ہے نا. نہیں کیوں کمپیریزن؟ نہیں طالبان آپ کی ٹوٹل مطلب حکومت کو مانتے ہی نہیں, آپ کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتے, کسی کو چیز کو نہیں مانتے. وہ تو آپ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں اور باغیوں کے ساتھ نپٹنا آئرن ہینڈ سے بہت ضروری ہے. اور اس وقت خاص کر نواز شریف صاحب کو اور عمران خان کو اس خواب سے اب بیدار ہو جانا نہیں. عمران خان تو جیسے وہ پیس کا خواب دیکھ رہے تھے کہ بھی مذاکرات سے پیس ہو جائے گا, اب پلیز جو ہے اس خواب سے نکل آئیں باہر اور ایک گرینڈ سلیم آپریشن ہونا چاہیے اس ملک میں تاکہ وہ طالبان, ورنہ ہماری نسلیں بھی جو ہے ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی اگر آج ان کا علاج نہ کیا گیا. دیکھیں کل حیدر عباس رضوی تھا یا وہ دوسرا وسیم اختر, حیدر عباس رضوی, دونوں میں سے کوئی ایک تھا. اس نے کہا اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو یہ لوگ آئیں گے اور یہ ہماری بیویوں کو کنیز بنائیں گے اور ہمارے بچوں کو غلام بنائیں گے. مطلب ہے کہ میں مطلب اتنی دور تک نہیں جاتا اس لیے کہ یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے whatever is, لیکن یہ کہ بہرحال اتنا تھا. اب آپ آ جائیں ذرا ایک اس وقت جو ہے تو اب آپ نہیں ایک بات اس کے اوپر ذرا تھوڑا بتائیں نا, ایلیبوریٹ کریں, ہمیں سمجھائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی الطاف حسین نے پتہ نہیں کوئی جرم کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی جرم میں پکڑا جائے تو اسے نہیں پکڑنا چاہیے ورنہ کراچی میں ہنگامے ہوں گے, پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جو حالات جو سچویشن کراچی میں شروع ہو گئی تھی, چونکہ وہ ایک جرم ہوا ہے. سن لینا اس طرح نہیں دنیا چلتی ہے, ملک اس طرح یار میری بات پہلے سنے نا, یہ ایم کے ایم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایک جرم جو ہے اگر انگلینڈ میں ہوا ہے تو کیا وہ کراچی کو بند کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, کر دیں, 2 دن کر دیں, 4 دن ہونا چاہیے, 1 ہفتہ کر دیں, 15 دن, 6 مہینے, نہیں کبھی نہ کبھی تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ جب آگے فیوچر کو فیصلہ کرے گا, لیٹ دی ٹائم ڈیسائیڈ. ہاں نواز شریف کی حکومت میں کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کبھی, کبھی نہیں. میں بتاتا ہوں کیسے نہیں. گورنمنٹ کے پاس ہے نا 2 بندے, that's what we heard. تو دیتے کیوں نہیں, دیتے کیوں نہیں؟ I don't know. ہاں میں بتاتا ہوں I don't know کہ کیوں نہیں, کہ جگرا نہیں ہے بڑا فیصلہ کرنے کا. نہیں اس میں جگرے کا کیا, جگرا کریں, بڑے بڑے فیصلے کریں, تھوڑا بہت ہلچل ہوگی ملک میں, اور تھوڑا سا جب بھی لوگ سن لینا ہنگامے کریں گے, لیکن بات یہ ہوتی ہے, لیکن بڑے لیڈر کو بڑے, ہاں بڑے لیڈر سن لینا, سوری ہاں ٹھیک ہے آپ بات سن لینا, جب بھی 2 مجرم ہوں یا کوئی بھی عام آدمی ہو یا کسی قسم کی بھی آدمی ہو, جب کوئی دوسرے ملک کے حوالے کیے جاتے ہیں تو اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے. اس کا ریزن مطلب ہے کہ کوئی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہونا چاہیے. کیا ہے ان کے ساتھ ہمارا؟ لیگلی آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن ہمارا اب گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی تو ہو سکتی ہے, سمجھ نہیں بڑے فیصلے کرنے کے بڑے آدمی لیگلی اگر وہ لوگ جو ہیں اب تو سن لینا, انکل مشرف کی طرح نہیں سن لینا, سن لے میری بات سن لینا. اگر گورنمنٹ آف نواز شریف جو ہے یا پاکستانی گورنمنٹ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر بھی لے کہ ان کو جو بھیجنا ہے, اور ان کے لائر کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کیس دار کر دیتے ہیں کہ یہ کین ناٹ بی ایکسٹراڈائٹ بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو اے ٹریٹی ود انگلینڈ. تو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ بڑے صحیح فیصلہ کریں گے. یہ پھر آپ غلط قانون کے مطابق نہیں, یہ قانون تو یہی کہے گا کہ نہیں کرو, جوتے مارنے چاہیے ایسے ججوں کو. قانون تو یہی کہے گا. ارے ججوں کو قانون کا نہیں پتا. سن لینا میری بات, جب ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہ ہو تو آپ اگر کوئی آدمی کورٹ میں چلا جائے گا تو مطلب فیصلہ یہی ہوگا کہ بھی آپ اس کو ایکسٹراڈائٹ نہیں, ججوں کی بات نہ کریں. مجھے بتائیں, مشرف سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن مشرف کے جب نامزدگی پیپر جمع ہوئے ایک جج نے اسے تا حیات نااہل قرار دیا. اب بتائیں کس قانون کے تحت؟
मैं एक आम सा आदमी हूँ, मुझे पता है कि कानून में सिर्फ 2 साल की है। उसने किस कानून के तहत उसे ताहयात करार दिया? जज को कानून का नहीं पता। आपने कोई डिटेल वर्डिक्ट पढ़ा है उसका? जी बिल्कुल पढ़ा है। आप पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं डिटेल वर्डिक्ट? क्या क्या था उसमें? मुझे नहीं पता ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, डिटेल से आपकी क्या मुराद है? मतलब उसके वो क्या कहा? वो जज जो आजकल नस्में भी लिखते हैं। मेरा आपकी बात से मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए आप जजों का, अदालतों का, पाकिस्तानी अदालतों का बिल्कुल यार, तो आप कहां जाएंगे? आसमान से फरिश्ते लेकर आएंगे? नहीं, हम अच्छे जज लेकर आए। कहां से लाओगे? लाएंगे, पीपल्स पार्टी लाएंगे। आप तो डोगर कोड लेकर आते। कोई बात नहीं, उससे भी अच्छे। आप डोगर एक अच्छा, डोगर अच्छा था। डोगर का एक गलत फैसला नहीं, बहुत अच्छे फैसला, उसने फैसला किया ही कोई नहीं था, यही अच्छा फैसला। डोगर का एक गलत फैसला, भाई उसका कोई फैसला था ही नहीं। इफ्तिखार चौधरी जब वापस आया है, क्या उसने सारे डोगर चौधरी के किए हुए फैसलों को मनो अन तस्लीम किया है या नहीं? वो एक ट्रेडिशन को काम कर रहा है, बस मैं उसको ट्रेडिशन को। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ और कुछ मतलब कि नहीं, वो आप मुशर्रफ भी जा रहे हैं अब सुना। अच्छा, मुशर्रफ देखे कि मुशर्रफ अगर जा रहा है तो कोई बात। हाँ, आपकी हुकूमत, उसकी वजह ये है कि मुशर्रफ बेसिकली ही इज इररिलेवेंट। नहीं, इररिलेवेंट, टोटली इररिलेवेंट नहीं। क्योंकि आप लोग हुकूमत में रहते हुए 5 साल गुजार दिए, आपके मतलब कि बुजुर्गों को फांसी पे चढ़ाया था क्या? नहीं। अच्छा सुने ना, मैं आपकी पूरी सुनूंगा, मुझे 2 जुमले कहने दें। सडल साहब, आप ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन को ना पकड़ा जाए क्योंकि कराची में हंगामा। आप ये कहते हैं कि मुशर्रफ को जाने दो वरना पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो इररिलेवेंट हो गया। नहीं, और हुकूमत भी नहीं भाई, जिस बंदे ने जुर्म किया है वो इररिलेवेंट कैसे हो गया? नहीं, लेकिन वो जाने, बात ये है केस तो उसका चल रहा है ना। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वी डोंट नो। मैं क्या, तो ठीक है ना। अल्ताफ हुसैन का मैंने बताया था, मतलब मैं किसी हद तक इससे एग्री करता हूं कि वंस ही लीव द कंट्री ही विल नेवर कम। वो वहां भी रहे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, फिर तो कुछ नहीं होगा, फिर हो जाएगा। आप देखें, फिर हो जाएगा। अगर वो यहाँ से नहीं जाता, कितनी देर में होगा वो? नहीं, आज देखे क्या 2 साल के बाद आज शो कर देखो, आज मैं उसको शिजत अली को देख रहा था, वो कह रहा था मैं एक मशवरा जरूर देता हूँ उसको, मुशर्रफ को, कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो चले जाओ, भाग जाओ। समझ गए ना? बात ये है। नहीं, वो अगर वहां भी रहे तो कुछ अच्छा, लेकिन अब आज तक एक दिन वो जेल में नहीं रहा। एक सुने ना, रहना भी नहीं, पता नहीं रहना उसने जब ये एक हिस्ट्री तो मानेंगे ना। क्या हिस्ट्री? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। क्या हुआ? कि किसी एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मोस्ट पावरफुल मैन, व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू बी, उसको जो है कटहरे में खड़ा करके इंडाइट किया गया। आप इंडाइटमेंट का मतलब समझ? हाँ, क्या चार्जेस फ्रेम किए गए। उर्दू में आप क्या कहते हैं? उसको यही कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर इल्जाम है। हाँ, हाँ, तो इल्जाम तो रोज मीडिया पे लगते थे। अब कोई बड़ी बात नहीं, मीडिया कोई बड़ी बात, मीडिया पे इल्जाम लगने से केस नहीं चलता। कोई केस अब भी नहीं चल रहा। ECL से नाम हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब भी कोई केस नहीं। फिर इस पर डिटेल आज आप फर्दर, ठीक है, हमें फिर मौका मिलेगा, काम बात होती रहेगी इस पर। अब बात आ जाती है बड़ी सीरियस है कि इमरान खान साहब, तो आपको पता ही है, वो जलसे जो है हर 2 हफ्ते के बाद जलसे कर रहे हैं। और एक तरफ वो कहते हैं कि जी हमने सिस्टम को डीरेल नहीं करना। यार आज उसका खुल गया, जहांगीर तरीन का खोल दिया उन्होंने। आई डोंट नो, मैंने सुना है कुछ, शायद मुझे तो जहांगीर तरीन वाला हुकूमत ने खोल दिया। अच्छा, वो लोधरा वाला। हाँ, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, उधर से कादरी साहब 23 तारीख को आ रहे। लेकिन मैं आज भी PTI वालों को कहूँगा, वही रिपीट करूँगा जो 2 हफ्ते पहले मैंने बात की थी, कि खुदारा अगर आपका ये ईमान है कि धांधली, दुनिया की सबसे बड़ी धांधली पाकिस्तान के इलेक्शन में हुई है, तो प्लीज़ रिज़ाइन फ्रॉम योर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली सीट्स एंड कम बैक टू द पीपल एंड टेल देम यू डिड दिस बिकॉज देयर वाज ए रिगिंग। अगर आप असेंबली में रहकर उसकी पर्क्स से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तनख्वाहें भी लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी को यूज़ भी करना चाहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको ये धांधली का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। समझेंगे ना? तो आप रिजाइन भी कर देंगे। आ रहे कादरी साहब, आ रहे हैं, रिजाइन हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये है कि कादरी साहब आ रहे हैं,
آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے تو یہ کہ ان کا الحاق ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے قادری پہ آپ کی نواز شریف کی حکومت نے آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا؟ جس دن اس نے یہ کہا ہے کہ میرے آرٹیکل 6 تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی سٹور سے کینڈی لا کے میرے آنے سے پہلے حکومت اسلام آباد ایئرپورٹ پر قبضہ کر لی، کیا یہ خلاف آئین ہے؟ کہ بالکل پھر اس پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ 100% ایگری ود یو. میں تو کیوں کام رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آرٹیکل 6 پہلے تو یہ کہ اس کو جیل میں ڈالیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. پبلک سینٹیمنٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے. نہیں دیکھا، سن لینا بھائی، نہیں دیکھا. بات سنیں. اب مجھے جو میں نے سوال کیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شیدہ ٹلی ادھر سے وہ گجرات کے چودھری، آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. ہوا یہ ہے کہ مشرف کو جانے دو. نواز شریف نے کہا نہیں میں تھوڑا کھیلوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کٹھے کرو اپنے پلوان. عمران خان میدان میں آئے، ادھر طاہر القادری نے کہا میں بھی اکھاڑے میں آ رہا ہوں، شیر شید نے کہا میں ٹرین پہ چڑھ رہا ہوں، وہ انہوں نے کہا ہم اونٹ پہ چڑھیں گے. سارے پہلوان اکٹھے کر کے انہوں نے حکومت پہ ڈالا پریشر، اور انہوں نے کہا کہ مشرف کو جانے بھول جاؤ. آج حکومت نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے مشرف چلا جائے. اب وہ سارے پہلوان جو ہیں وہ اپنے اپنے اکھاڑوں میں واپس، اپنے اپنے جہاں جہاں وہ سے آئے ہیں وہ وہاں واپس چلے. اب یہ معاملہ چلو یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل بات نہیں، ہائپوتھیٹیکل نہیں بھائی، یہ انالیسس ہے. نہیں وہ ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ وہ چلے جائیں گے. انالیسس پورا تو سنیں. ہاں جی. ہوگا یہ کہ جس دن مشرف فلائی کرے گا، طاہر قادری صاحب بیمار ہو جائیں گی، وہ اپنا علاج کرانے کے لیے وہیں رک جائیں گے، وہ پاکستان نہیں جائیں گے. ہم ذرا اسپیکولیشن سے ہٹ کے تھوڑی سی بات، اسپیکولیشن نہیں بھائی، آپ کو تجزیہ بتا رہا. تجزیہ ہے لیکن اسپیکولیٹو تجزیہ ہے، وہ وہی تو آئی نہیں فی الحال. بھائی چیزوں کو دیکھ کے اب دیکھیں نا، اب دیکھیں نا طاہر القادری، عمران خان، تھوڑا سا ہٹ کے یہ سارا مسئلہ کب شروع جو ہے نا، میں ہٹ سے نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. میں یہ اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط، وہ صحیح ہے بات. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ تھوڑا سا ہم اسی پہ رہتے ہیں فی الحال، اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی وہ اگر وہ آ جاتے ہیں، نہیں آئیں گے، آ رہے ہیں 23 کو آ رہے ہیں. نہیں بھائی اس سے پہلے مشرف چلا جائے گا. اب سارا مشرف ابھی نہیں جائے گا کیونکہ 15 دن کا ٹائم ہے. ابھی اپیل ہوگی، مشرف ابھی نہیں جائے گا. بھائی وہ اگر 15 دن کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کریں کہ کیا واقعہ اگر مشرف نہیں جاتا، چلو آپ کی بات کو رکھتے ہوئے سامنے کہ بھائی نہیں جاتا تو پھر کیا ہو. پھر طاہر القادری جو ہے وہ ایک دو جگہ پہ وہ جلسے کرے گا، پریشر ڈالے گا. عمران خان کہیں آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے. اچھا، پرابلم یہ ہوگا کہ اگر عمران خان طاہر القادری کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی پولیٹیکل بہت لاس ہوگا، سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ طاہر القادری پولیٹیکل آدمی نہیں ہے اور اس کی کوئی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے. اس نے ہمیشہ دھوکہ کیا ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ جن کو وہ لے کے آیا ان کو دھوکہ کیا. مبارک ہو، تم بھی کہو چیف جسٹس زندہ باد. اب وہ اسی چیف جسٹس کو گالیاں نکال رہا. لیکن اس کی ریپوٹیشن اتنی خراب ہے اس کی طاہر القادری کی کہ اگر عمران خان اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو عمران خان کو بہت زیادہ نقصان ہے. لیکن آپ یہ بتا، پچھلی دفعہ آپ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اگر مطلب کہ عمران خان جو ہے جس طرح لگا ہوا ہے یہ حکومت گرا دے گا. آپ نے کیسے کہا تھا کہ یہ حکومت گر جائے گی؟ مجھے اس طرح تو ایگزیکٹ ورڈز میں یاد نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر یہ سارے لوگ مل کے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیں کہ حکومت گرانی ہے اور ایم کے ایم ساتھ مل جائے تو حکومت گر سکتی. کیسے گرے گی؟ اس کا کوئی طریقہ تو ہوگا. ہاں، نو کانفیڈنس ووٹ لے کر آ جائیں. نو کانفیڈنس ووٹ کیسے ہو؟ ان کے پاس تو اتنے نمبر ہی نہیں. اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں، کسی شہر میں کسی جگہ کسی تو گھیراؤ کریں گے، اتنا زیادہ مسئلہ پیدا کر دیں کہ وہاں فوج کو لانا پڑے، وہاں پھر مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب پھر فوج ٹیک اوور کرے گی؟ نہیں، فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی. اس میں یہ ہوتا ہے نا حکومت ریزائن کر دیتی ہے. نہیں، حکومت تو ریزائن نہیں کرے گی بھائی. چانسز تو ہوتے ہیں نا کہ چانسز معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے. چانسز تھے جب بھٹو صاحب نے بھی نہیں کیے تھے. ارے بھائی آپ مجھے دیکھیں اس طرح سے سوچیں نا، اگر چاروں کیپٹل جو ہے چاروں صوبوں کے وہ بند کر دیے جاتے ہیں ایک ہفتے کے، مطلب یہ تو حکومت کیا کرے گی؟ لیکن یہ ٹوٹل وہ ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ 2 لاکھ آپ نے مجھ سے پوچھا حکومت کیسے گر سکتی ہے. ہاں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاروں کہ ایسا نہیں ہو سکتا.
اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو آپ نے بات کہی ہے وہی ہے کہ سب کولیپس ہو جائے اور اس کے بعد ماشاء اللہ ہی آئے. نہیں ماشاء اللہ کی ضرورت نہیں, ایک وہ بھی چانس ہے, نہیں اگر پھر نہیں ایک وہ بھی چانس ہے, لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے حکومت گر جاتی ہے, اسمبلی اپنی جگہ پہ رہتی ہے, تو ماشاء اللہ جب آئے گا تو اس کا فائدہ عمران ہوگا تو نا ماشاء اللہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے چودھریوں کو ہوا تھا, لیکن 10 سال چودھریوں کو فائدہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے کہ عمران خان ماشاء اللہ کی بنائی ہوئی حکومت کا حصہ بنے گا؟ چودھری شجاعت کبھی پرائم منسٹر بن سکتا تھا؟ نہیں بن سکتا, بالکل صحیح بنایا. لیکن عمران خان کبھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ میری نظر میں نہیں, لیکن وہ تو کہتا ہے بن سکتا. اب اس کو یہی راستہ نظر آ, لیکن اس کو وہی ہے. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس راستے کو اس وقت اپنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں اگر یہ بھی راستہ ملتا تو اس کو لے. ہاں اس کی وجہ ہے نا 60 سال اگر ماشاء اللہ آ جاتا ہے تو 10 ایئر کے لیے تو ماشاء اللہ آتا ہی آتا ہے جب بھی. اور ویسے بھی اگر یہ حکومت 5 سال 72 ایئر ہو, اگر یہ حکومت 5 سال بائی دی اینڈ آف ماشاء اللہ, ہاں تو 72 ایئر میں کوئی پاکستانی لیڈر تھے اتنا بوڑھے بڑھاپے میں آپ کو الیکشن نہیں لڑا. ہاں وہ تھوڑا سا تو مطلب یہ ہے کہ عمران کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے اس کے لیے, یہی طریقہ ہے اس کا پرائم منسٹر بننے کا, ورنہ ووٹ لے کے وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. تو پیپلز پارٹی ول کم بیک. تو قادری صاحب جو ہیں ان کا رول کیا ہو؟ قادری صاحب کو تو اریسٹ کرنا چاہیے. نہیں ان کا رول ہے اس وقت, رول کیا بات ہے 23 کو وہ کہتا ہے جی اسلام آباد ایئرپورٹ کو ٹیک اوور کر, اس کو اریسٹ. وہ کہتا ہے ملٹری کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ اسلام آباد ایئرپورٹ کو ٹیک اوور کریں. اور آپ کی حکومت اتنی کہ کل وہ کہے گا میں گجرانوالے کو ٹیک اوور کرو, لاہور کو کرو, کراچی کو کرو, وہ کہے گا میں جہاں جہاں جاؤں وہاں وہاں فوج جو ہے ٹیک اوور کرتی جائے. مطلب یہ کہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری. لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میرے خیال میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے لوگ ایلیمنٹ جو ہیں ہمارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں تو ہماری فوج سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ہمارے اداروں سے کہ پلیز اسٹے اوے فرام دیز پیپل, اور ان حکومتوں کو چلنے دیں. کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی اچھائی کسی ملک میں آئی ہے تو وہ سیوین ہی لے کر آئے ہیں, کوئی ڈکٹیٹر نہیں لے کر آیا. اور ڈکٹیٹر کے ذریعے جو ہے کسی ملک میں پراسپیرٹی یا نہیں آئی. یہ لوگ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ میں وہاں پہ نو کانفیڈنس ٹرائی کریں؟ ہاں وہ ایک طریقہ ہے, بالکل بیسٹ لیگل طریقہ ہے, وہ لیگل طریقہ ہے. دیکھیں جی اگر نو کانفیڈنس کامیاب نہیں بھی ہوتا تو کم سے کم شو آف پاور تو ہوگی, کچھ نہ پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں, ان کے اندر کیا دم خم ہے, مسلم لیگ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کیا دم. لیکن وہاں بھی ایک پرابلم ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ایک پرابلم ہے, وہاں پہ لین دین شروع ہو جاتا ہے. نہیں ایسے بات دیکھیں جی ہر چیز میں دیکھیں جی ہماری جو ڈیموکریسی ہمارے ملک کی ہے وہ امیچور ہے. جب تک یہ سسٹم کنٹینیو نہیں رہے گا اس میں میچورٹی نہیں آ سکتی. جب تک سسٹم کنٹینیو, لیکن اچھے لوگ اچھے کام کرتے رہیں. نہیں اچھے لوگ اس وقت آئیں گے. دیکھیں اس کی مثال یار ان کو کیوں نہیں اچھے کام کرتے, اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک فصل کاٹتے ہیں کھیت سے تو دوسری فصل اگانے کے لیے ایک طرف ہل چلاتے ہیں, پھر دوسری طرف چلاتے ہیں, پھر وہ سہاگا جو ہوتا ہے وہ مارتے ہیں, پھر ایک ہل چلاتے ہیں, تو تمام گند جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. کتنے سائیکل جاتے ہیں؟ 4 سائیکل منیمم. تو یار ہمارے ڈیموکریسی کو ایک سائیکل بھی نہیں ہوا. نہیں لیکن اگر اس طرح ہوا کہ پہلے نواز شریف, پھر شہباز شریف, پھر حمزہ شریف, پھر حسن نواز, پھر حسین نواز, اگر یہی بار بار آتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم مطلب ہے کہ جب لوگوں کو یہ کام نہیں دیا جائے گا, لوگ یہ لوگ جو الیکٹ ہوئے ہیں یہ کام نہیں کریں گے 5 سال کے ٹینیور میں, تو ان کو لوگ خود اٹھا کے پھینک دیں گے. سمجھ گئے نا. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے ختم ہوتا ہے, لیکن ہم سچی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہم وہ بات کریں, ایگزیجریٹ نہ کریں اور سچی بات کریں, اپنے دل کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو شاید سچی لگے اور یہی سچی بات ہماری بات ہے جی. اور میں اکرام سڈل, شمیم خان, سنسنیٹی اوہایو سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. آئندہ ہفتے کے لیے خدا